ان کے کام آیا اور آخرت میں بھی ان کا مال ان کے کام آئے گا۔ یہ اصل مالدار ہوتے ہیں، اور مال کی چوکیدار وہ ہوتے ہیں جو بیچارے مال جمع کرتے ہیں، گنتے رہتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، دکان میں اتنے ہیں، بینک میں اتنے ہیں، گھر میں اتنے ہیں، فلاں کے پاس اتنے ہیں، فلاں کے پاس اتنے ہیں، بس حساب لگا رہے ہوتے ہیں، چوکیداری کرتے ہیں۔ جو ہی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں مال دوسروں کے پاس چلا جاتا ہے، چوکیداری کرتے کرتے پوری زندگی گزر جاتی ہے۔ مالدار بنے، مال کی چوکیدار نہ بنے۔ اللہ کا دیا ہوا مال مدرسے پر خرچ کریں، مسجد پہ خرچ کریں، غربا مساکین پہ خرچ کریں، عشر اور زکوٰۃ اہتمام سے ادا کریں۔ یہ پھر عشق رسول ہے۔ بے شک آپ لائٹنگ نہ بھی کریں، بے شک آپ ریلی میں نہ بھی جائیں، پھر بھی آپ عاشق رسول کہلائے جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہر زمانے میں، ہر مقام پہ، ہر حال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی پیروی کرنے والے تھے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ صحابہ نے کہا ہو کہ ہم کسریٰ کے دربار میں آئے ہیں لہٰذا یہاں پہ سنتوں پہ عمل نہیں ہو سکتا، ہم قیصر کے دربار میں آئے ہیں یہاں سنتوں پہ عمل نہیں ہو سکتا۔ بس آخری بات عرض کرتا ہوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایران کے سرحدات پہ پہنچے تھے حملہ کرنے کے لیے، کسریٰ کو پتہ چلا تو کسریٰ نے پیغام بھیجا کہ حملہ نہ کرو، پہلے مذاکرات کرتے ہیں۔ کفر کا یہ مزاج ہے کہ جب مسلمان بڑا ہوتا ہے تو اوپر سے مارتے رہتے ہیں، جب مسلمان کھڑا ہو جائے تو کہتے ہیں مذاکرات کرتے ہیں، مذاکرات کرتے ہیں۔ اگر آپ کو یقین نہ آئے، ہمارے قریب مغرب میں کیا وہ چند سرکیلے نوجوان ہیں اور جان قربان کرنے والے نوجوان ہیں جنہوں نے پوری کفر کی دنیا کو نت ڈال لی ہے، بیچارے مذاکرات کی بھیک مانگتے مانگتے تھک گئے۔ کبھی کہتے ہیں فلاں ملک والوں تم ذرا ان کو مذاکرات کے لیے آمادہ کرو، کبھی کہتے ہیں فلاں ملک والوں تم ذرا ان کو مذاکرات کے لیے آمادہ کرو۔ وہ کہتے ہیں ہم جانا چاہتے ہیں، یہ کہتے ہیں نہیں تم ہمارے مہمان ہو، ہم تو پٹھان لوگ ہیں، مہمان نواز ہیں، مہمان کے جب تک ٹھیک طریقے سے اکرام نہ کریں اس وقت تک جانے نہیں دیتے۔ جی ہاں، کفر کا مزاج ہے کہ جب تک مسلمان بڑا ہوتا ہے تو مارتے رہتے ہیں، مسلمان کھڑا ہو جائے کہتے ہیں مذاکرات کرتے ہیں۔ سعد بن ابی وقاص جو اپنے ساتھیوں کے ہمراہ ایران کے سرحد پہ پہنچے، کسریٰ نے پیغام بھیجا کہ حملہ نہ کرو، مذاکرات کرتے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لشکر پہ نظر ڈالی، دو بندوں کا انتخاب کر لیا، ایک حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے حضرت ربعی بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دونوں نے پھٹا پرانا لباس پہنا ہوا تھا، ہاتھوں میں زنگ آلود تلواریں لے کر گھوڑوں کی پشت پر بیٹھ گئے۔ گھوڑوں کی پشت پر زین بھی نہیں تھی، زین کے بغیر گھوڑوں پر بیٹھ کے گھوڑے دوڑانے شروع کر دیے۔ کسریٰ کی محل کی طرف گھوڑے دوڑ رہے تھے، آگے بڑھ رہے تھے۔ کسریٰ بڑا عیار بندہ تھا، اس نے ان حضرات کو نفسیاتی طور پہ مرعوب کرنے کے لیے ایک چال چلی، اپنے محل سے باہر دور میلوں دور قالین بچھوائے، دائیں بائیں قناتیں لگائیں اور قالینوں کے اوپر جا بجا پلیٹیں رکھ دیں، پلیٹوں کو ہیرے اور جواہرات سے بھر دیا۔ یہ کسریٰ کی جانب سے خاموش پیغام تھا کہ ہمارے ساتھ لڑنے کی حماقت نہ کرو، ہماری اکانومی بڑی مضبوط ہے، ہم بڑی معاشی طور پہ بڑے مستحکم ہیں، تم ہم سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جب یہ حضرات گھوڑے دوڑاتے دوڑاتے قالینوں کے پاس پہنچ گئے، قالینوں کے اوپر گھوڑے چلانے شروع کر دیے، انداز بدل دیا، نیزے ہاتھ میں پکڑ لیے، گھوڑے آگے بڑھتے تھے، یہ جا بجا قالین پر نیزے ٹھوکتے جاتے تھے، قالینوں میں سوراخ کرتے تھے، جہاں ہیرے جواہرات کی پلیٹ نظر آتی تھی نیزے کی نوک کے ساتھ پلیٹ ایسے مار دیا کرتے تھے، ہیرے جواہرات بکھر جاتے تھے۔ ان کی جانب سے خاموش پیغام تھا کہ تمہاری اکانومی کی ہماری نظروں میں کوئی وقت نہیں ہے، ہیرے جواہرات سے متاثر ہونے والے نہیں ہیں۔ گھوڑے دوڑاتے دوڑاتے کسریٰ کے محل کے دروازے پہ پہنچے، دربان نے ان کا راستہ روک لیا۔ کہاں جانا ہے؟ کسریٰ سے مذاکرات کے لیے جا رہے ہیں، تم اس لباس میں مذاکرات کرو گے؟ یہ تو کسریٰ کی شان کے خلاف ہے، میں تمہارے لیے شاہی لباس لے کے آتا ہوں، وہ لباس پہن کے تم
کسرا سے مذاکرات کر لو۔ انہوں نے دربار نے وہ لباس پیش کر دیا۔ ان حضرات نے کہا نہیں، ہم نے جو لباس پہنا ہوا ہے یہ رسول اللہ کی تعلیمات کے مطابق ہے، ہم اس کے علاوہ کوئی اور لباس نہیں پہنیں گے۔ اگر کسرا نے ہمارے ساتھ مذاکرات کرنے ہیں تو اسی لباس میں مذاکرات کر لیں، نہیں کرنے تو ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم آئے تو نہیں ہے، ہمیں تو بلایا گیا ہے۔ دربان نے اندر پیغام بھیجا کہ یہ تو لباس پہننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کسرا نے کہا جیسے کیسی بھی ہو ان کو آنے دو۔ جب یہ اندر جانے لگے، حضرت ربعی بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں جو تلوار تھی وہ تلوار نیام میں نہیں تھی، اس کے اوپر کپڑا لپٹا ہوا تھا اور کپڑا بھی جا بجا ہٹ چکا تھا۔ انہوں نے سوچا کہ میں کپڑا ہٹا کے ایک مرتبہ اچھی طرح لپیٹ لوں۔ جب کپڑا ہٹایا تو دربان نے دیکھا دور سے کہ یہ تو زنگ آلود تلوار ہے۔ اس نے کہا میں آپ کی تلوار دیکھ سکتا ہوں؟ فرمایا ہاں آپ دیکھ لیں۔ جب اس نے اس کی تلوار دیکھی تو زنگ آلود تلوار تھی۔ کند دھار پر جب اپنا انگوٹھا پھیرا تو اس نے کہا واہ جی واہ، تم ان تلواروں سے ایران کو فتح کرنے آئے ہو، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ایرانی فوج کس قدر جدید اسلحے سے لیس ہے۔ حضرت ربعی بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تو نے زنگ آلود تلوار کی کند دھار کو تو دیکھ لیا ہے، تلوار چلانے والے بازو کی طاقت کو نہیں دیکھا ہے۔ اگر میرے پاس کوئی موٹی تہ والی ڈھال ہے آگے کر دو، میں بتاتا ہوں تلوار کیا کام کرتی ہے۔ چنانچہ دربان نے موٹی تہ والی لوہے کی ڈھال آگے کر دی۔ انہوں نے اللہ اکبر کہہ کے ایک بار کر دیا، ڈھال کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ دربان بڑا مرعوب ہو گیا، ان کو دربار میں اندر بھیجا۔ کسرا کے دربار میں جوتے پہن کے داخل ہونا جرم سمجھا جاتا تھا، لوگوں کو سزائیں ملتی تھیں۔ یہ دونوں حضرات یہ گھوڑوں پہ سوار کسرا کے محل کے اندر پہنچ گئے۔ اب قالین کے صحن میں قالین بچھائے گئے تھے، ان قالینوں کے اوپر گھوڑے چلاتے چلاتے برآمدے کے قریب پہنچے، گھوڑوں سے چلانگیں لگائیں، نیزے کی نوک کے ساتھ قالین کے کنارے میں سوراخ کر کے گھوڑے باندھ لیے اور بڑے باوقار طریقے سے کمرے کے اندر داخل ہو گئے۔ دسترخوان بچھا ہوا تھا، کھانا کھانا شروع کر دیا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے لقمہ گر گیا۔ نبی کی سنت یہ ہے گرا ہوا لقمہ اٹھا لیا جائے، اس کو شیطان کے لیے نہ چھوڑا جائے۔ حضرت حذیفہ نے لقمہ اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا، ساتھ والے بندے نے کوہنی سے اشارہ کر دیا کیا کرتے ہو، کھانا تھوڑا تو نہیں ہے؟ کسرا کے دربار میں اس طرح گرا ہوا لقمہ اٹھانا یہ کسرا کی شان کے خلاف ہے، ایسا نہ کرو۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے گھور کے دیکھا اور فرمایا اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، میں ان بے وقوفوں کی خاطر اپنے نبی کی سنت چھوڑ دوں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لقمہ اٹھایا، صاف کر لیا، مزے لے لے کے کھا لیا۔ وزیر مشیر سارے دیکھ رہے تھے یہ کیسی قوم ہے، نہ کسی ماحول کا ان کی پر اثر ہوتا ہے، نہ پیسے کی چمک دمک سے یہ متاثر ہوتے ہیں۔ ان کو کسرا کے کمرے کے اندر لے جایا گیا۔ کسرا کرسی پر بیٹھا ہوا تھا کہ کسرا سے مذاکرات کرو۔ انہوں نے فرمایا یہ ہماری نبی کی تعلیمات کے خلاف ہے کہ ایک بندہ بیٹھا ہوا ہو، باقی سارے لوگ 10 بستہ غلاموں کی طرح کھڑے ہوں۔ نہیں، ہم اس طرح مذاکرات نہیں کریں گے، ہم کسرا کے ساتھ برابری کی سطح پر مذاکرات کریں گے۔ یا تو ہمارے لیے کرسیاں لائی جائیں، ہم بیٹھیں گے اور مذاکرات کریں گے، یا کسرا بھی کھڑا ہو جائے اور ہمارے ساتھ کھڑے ہو کے مذاکرات کرے۔ جب کسرا کے سامنے اس طرح بے باکی کا مظاہرہ کیا، کسرا تو پہلے سے غصے سے بھرا ہوا تھا، اچانک پھٹ پڑا اور کہنے لگا نکل جاؤ یہاں سے، میں تمہارے ساتھ مذاکرات نہیں کرتا، تم جو کچھ کر سکتے ہو کر لو۔ جب ان کو دربار سے نکالا جا رہا تھا، کسرا نے اگلا پیغام جاری کر دیا، اگلا حکم جاری کر دیا کہ ان کے سروں پر مٹی کے ٹوکرے رکھ دیے جائیں۔ اس وقت جب کسی بندے کو ذلیل کر کے نکالنا ہوتا تھا، سر پہ مٹی کا ٹوکرا رکھ دیا جاتا تھا، یہ ذلت کی نشانی ہوا کرتی تھی۔ ان کے سروں پر مٹی کے ٹوکرے رکھ دیے جائیں، پھر نکالا جائے۔ جب ان کے سروں پر مٹی کے ٹوکرے رکھ دیے گئے، گھوڑوں پہ سوار ہو گئے اور نکلنے لگے۔ دروازے پہ پہنچ کے حضرت ربعی بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھوڑے کو کھڑا کر دیا، پیچھے مڑ کے دیکھا، فرمایا کسرا یاد رکھنا، کسرا یاد رکھنا، آج سے ایران ہمارا ہو گیا ہے، تو نے ایران کی مٹی خود ہمارے حوالے کر دی ہے۔ ایک نیک فال تھی، کسرا بڑا
پکڑ کے لے آؤ، لیکن وہ تو گھوڑے دوڑا کے نکل چکے تھے، بھاگتے بھاگتے اپنے دوستوں کے پاس پہنچے، دور سے آواز لگا رہے تھے مبارک ہو، ایران فتح ہو گیا ہے، ہم ایران کی مٹی اپنے سروں پہ لے کے آئے ہیں۔ اور واقعی ایسا ہو گیا، جب صحابہ کرام نے آگے بڑھنا شروع کر دیا، پھر کسریٰ کی فوجیں ان کا راستہ نہیں روک سکی۔ میرے بھائیو، ہماری اپنی تاریخ سے ناواقفیت کی نشانی یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے بڑوں نے قربانی کی کیا مثالیں رقم کر رکھی ہیں۔ ہم نے رستم کا نام سنا ہوگا، یہ رستم زمان ہے، یہ رستم پاکستان ہے، اور یہ فلاں رستم بنا ہوا ہے، جو بڑا پہلوان ہوتا ہے وہ کہتے ہیں یہ رستم ہے۔ تمہیں پتہ ہے کہ رستم کون تھا؟ رستم کسریٰ کے فوج کا سپہ سالار تھا، اور جس ذلت کے ساتھ مسلمانوں نے رستم کو قتل کیا تھا، شاید اتنی ذلت کی موت کسی کو نہ ملی ہوئی ہو۔ جب ایرانی افواج مسلمانوں کے سامنے آئی، مسلمان فوجوں نے جب ان کو ڈھکیلنا شروع کر دیا، وہ بھاگ پڑے۔ رستم سب سے آگے بھاگ رہا تھا، اپنے لیے پناہ گاہ تلاش کر رہا تھا، نہر میں گر پڑا۔ اور جب نہر میں گر پڑا، صحابہ کرام نے، ایک لنگڑا صحابی تھا، اس نے نہر میں چھلانگ لگا دی اور نہر کے اندر ہی اس کو قتل کر دیا تھا۔ یہ وہی رستم ہی تو ہے جس کے تذکرے آج ہم یہاں پہ کرتے ہیں۔ انہی صحابہ کرام نے ان کو ذلت کی موت مار دیا تھا۔ وجہ کیا تھی؟ مسلمان اتنے بہادر کیوں تھے؟ کفر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کیوں بات کر سکتے تھے؟ جی ہاں، ان کو اپنے نبی کی تعلیمات پہ ناز تھا، ان کو اپنے دین پہ ناز تھا، ان کو اپنی شریعت پہ فخر تھا۔ آج تو ہم ذہنی طور پہ غلام بن چکے ہیں، ہمارا لباس ان کی طرح، ہماری وضاحت ان کی طرح، ہماری شادی غمی ان کی طرح، ہم جو ان کی طرح دو چار لفظ انگریزی میں بول لیتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم بھی چاند پہ چڑھ گئے۔ ہم تو ذہنی طور پہ ان کے غلام بن چکے ہیں، ہم ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہاں بات کر سکتے ہیں؟ بات تو وہ کر سکتے ہیں جو ان سے کبھی ملعون نہیں ہوتے، ان کے رہن سہن سے، ان کے طور طریقوں سے کبھی متاثر نہیں ہو سکتے۔ اس کی مثال ہمارے مغرب میں، پسماندہ ملک میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ میں بات یہ عرض کر رہا تھا کہ اصل عاشق رسول وہ ہوتا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا پیروکار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچا اور سچا عاشق رسول بنائے، تاکہ قیامت کے دن ہم رسول اللہ کے سامنے جائیں، رسول اللہ ہمیں دیکھ کے مسکرائے، ہم رسول اللہ کو دیکھ کے مسکرائیں، اور یوں ہم سعادتوں کو سمیٹنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ، اللہ، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین۔ کریم پروردگار، ہم تیرے عاجز و مسکین بندے ہیں، تیرے سامنے دست بدعا ہیں۔ اللہ ہماری مسکنت پہ ترس کھا لیجیے، ہماری عاجزی پہ رحم فرما لیجیے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، ہمیں ذلت و رسوائی سے محفوظ فرما، در در کے دھکے کھانے سے محفوظ فرما، ہماری پریشانیوں کو ختم فرما، ہماری نیک تمناؤں کو پورا فرما، ہمارے علم و عمل میں، صحت رزق میں، گھر بار میں، اہل و عیال میں برکت نازل فرما، قدم قدم پہ اپنی برکت شامل فرما۔ پیارے اللہ، اندھیری رات کا وقت ہے، دنیا کے بادشاہوں نے اپنے دروازے بند کر رکھے، تیرا در بھی کھلا ہے، تیرے چند فقیر بندے تجھے منانے کے لیے جمع ہو چکے ہیں۔ اللہ سب کو اپنی رضا نصیب فرما، سب کو اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما۔ کریم پروردگار، مجھ سے جتنا ہو سکا، جو کچھ سمجھا سکا، میں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تو بھی سن رہا تھا، تیرے فرشتے بھی سن رہے تھے۔ اللہ پھر تیرے بندوں نے زندگی بدلنے کا عزم بھی کر لیا۔ الہ العالمین، میں نے اپنی کوشش کر لی، آگے ان کو استقامت دینا تیرا کام ہے۔ پیارے اللہ، استقامت عطا فرما دیجیے، زندگیوں میں انقلاب برپا فرما، تبدیلی پیدا فرما۔ الہ العالمین، فتنوں کے زمانے میں ایمان بچانا مشکل ہو چکا ہے، الہی ہماری ایمان کی حفاظت فرما،
نوجوان نسل ہمارے ہاتھوں سے نکلتی جا رہی ہے، اللہ ہماری نسلوں کی حفاظت فرما۔ پیارے اللہ، گناہ کر کر کے ہم نے تجھے ناراض کر دیا ہے، اب منانا چاہتے ہیں، الہی مان جائیے۔ پیارے اللہ راضی ہو جائیے، الہی راضی ہو جائیے۔ الہ العالمین، ہم کب تک تجھ سے دور بھٹکتے پھریں گے؟ ہمیں اپنا قرب نصیب فرما۔ تو پوری امت سے ناراض ہو چکا ہے، اس لیے تو امت کو ہر طرف سے مار پڑ رہی ہے۔ الہی، امت مزید تیری ناراضگی کا تحمل نہیں کر سکتی، اللہ ناراضگی ختم کر دیجئے۔ پیارے اللہ بس کر دیجئے، الہ العالمین مزید بس کر دیجئے، ناراضگی ختم کر دیجئے، امت سے راضی ہو جا۔ پیارے اللہ امت سے راضی ہو جا۔ اس وقت امت مسلمہ اقوام عالم کے سامنے بالکل بے بسی کی تصویر بنی ہوئی ہے، ہر طرف سے ہمیں مار پڑ رہی ہے۔ الہی آج کاروبار کی فکر کرنے والے بہت سارے لوگ ہیں، اپنی اولاد کی فکر کرنے والے بہت سارے ہیں، اللہ امت کی فکر کرنے والے بہت تھوڑے ہیں۔ پیارے اللہ ہمیں امت کا درد نصیب فرما، امت کا غم نصیب فرما۔ اے کریم پروردگار، ہمارے بارے میں خیر کے فیصلے نازل فرما۔ پیارے اللہ، امت مسلمہ کی بے کسی و بے چارگی انتہا کو پہنچ چکی ہے۔ دنیا میں وہ کون سی صحرا ہے جو مسلمانوں کے خون سے سیراب نہیں ہو چکی؟ وہ کون سی چٹان ہے جو مسلمانوں کے خون سے رنگین نہیں ہو چکی؟ وہ کون سا دریا ہے جو مسلمانوں کے خون سے سرخ نہیں ہو چکا؟ الہی، اب تو مسجدوں کی منبر و محراب بھی ہماری شہادتوں کی گواہی دے رہی ہے۔ ہمارے بچوں کے کٹے پھٹے اعضاء جو مسجدوں میں بکھر جاتے ہیں، مسجد کے در و دیوار بھی اس بات کی گواہ ہے۔ الہ العالمین، مزید تو اس امت کے حال پر رحم فرما دیجئے۔ کریم اللہ، ہمارے اکابر علماء کو ایک ایک کر کے شہید کیا جا رہا ہے۔ کفارہ بیان کر کتا مر جائے، پوری دنیا میں شور برپا ہو جاتا ہے۔ ہماری پھولوں جیسے بچوں کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، کسی کی کام کی جو بھی نہیں رہیں گے۔ چاند جیسے علماء شہید ہو جاتے ہیں، ذرہ برابر بھی کسی کو احساس نہیں ہوتا۔ پیارے اللہ، امت مسلمہ کی بے حسی اور بے بسی یہاں تک پہنچ چکی ہے، اربوں مسلمان ہیں، اپنے ایک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس اور عزت کی حفاظت نہیں کر سکتے۔ اللہ، یہ تو ہمارا امتحان ہے اور ہم تو اس امتحان میں فیل ہو چکے ہیں، لیکن اللہ تو نے بھی تو محبت کے دعوے کیے ہیں، تو نے بھی تو زلفوں کی قسمیں کھائی ہیں، تو نے بھی تو رخساروں کی قسمیں کھائی ہیں۔ اللہ، تو محبت کے تقاضوں کو پورا کر دیجئے۔ جو رسول اللہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، اللہ ان گستاخی کرنے والوں کو نیست و نابود کر دیجئے، عبرت کا نشان بنا دیجئے۔ اللہ، اور جو لوگ اسی ملک میں ان گستاخوں کی سرپرستی کرتے ہیں، ان کے حکمران ان کی سرپرستی کرتے ہیں، اللہ ان کو بھی عبرت کا نشان بنا دیجئے۔ اللہ، ہم کہاں چلے جائیں، کس کو پکاریں، کس کو دل کا دکھڑا سنائیں؟ الہی، کبھی تو دل چاہتا ہے کہ یہ دن ہمیں نہ دیکھے ہوتے، ہم اس سے پہلے ہی زیر زمین جا چکے ہوتے۔ یا اللہ، یا تو انتظام فرما دیجئے، یا پھر ہمیں ہمت عطا فرما کہ ہمارے ہاتھ ان کے گریبانوں تک پہنچ سکے، دنیا دیکھ لے کہ عاشق رسول کیا کرتے ہیں۔ اے کریم پروردگار، اے رحیم پروردگار، تو نے خود ہی تو فرمایا ہے، اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، محبوب جو لوگ تیرا مذاق اڑاتے ہیں ان کے لیے ہم کافی ہیں۔ اللہ، تو بھی سچا، تیرا وعدہ بھی سچا، اللہ پھر تو کفایت کر دیجئے، اپنے محبوب کا انتقام خود ہی لے لیجئے۔ میرے اللہ، جتنے بھی حضرات موجود ہیں، اللہ سب کا آنا قبول و منظور فرما، بیٹھنا قبول و منظور فرما، سننا قبول و منظور فرما۔ اے کریم پروردگار، اے رحیم پروردگار، ہم فقیروں کے پاس دینے کے لیے دعائیں ہیں، تیرے پاس دینے کے لیے وسیع خزانے ہیں، ان کو اپنے وسیع خزانوں سے مالا مال فرما، وہ سب کچھ عطا فرما جو ان کی چاہت ہے یا ان کی ضرورت ہے۔ زندگی میں کبھی بے سہارا نہ فرما،
کبھی بے آسرا نہ فرما، قدم قدم پہ اپنی دستگیری فرما۔ پیارے اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نصیب فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کو اولادوں کی خوشیاں نصیب فرما، اولادوں کی دکھوں سے محفوظ فرما، اولادوں کے غموں سے محفوظ فرما، جو بیمار ہیں یا گھروں میں بیمار ہیں ان کو شفا نصیب فرما، جن کے والدین عزیز و اقارب فوت ہو چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما، جن کی تو نے مغفرت کر دی اپنے قرب کے اعلیٰ ترین درجات نصیب فرما۔ پیارے اللہ جن کے گھروں میں جوان بچے بچیاں ہیں والدین کے لیے فرض ادا کرنے آسان فرما، جن کو مناسب رشتے نہیں ملتے اللہ ان کے لیے مناسب رشتوں کا انتظام فرما۔ کریم اللہ گھر میں جوان لڑکی ہوتی ہے رشتے نہیں آتے، بچی کی عمر ڈھل رہی ہوتی ہے، والدین سے بچی کے سفید بال دیکھے نہیں جاتے، وہ کس کو دل کا ٹکڑا سنائیں، وہ کس کے سامنے آنسو بہائیں۔ اے بے قصوں کی دستگیر، اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے، اے بے سہاراؤں کے سہارا بننے والے، اے خالی جھولیاں بھر دینے والے پروردگار تمام حضرات کی تمام نیک تمناؤں کو پورا فرما۔ پیارے اللہ کتنے ایسے لوگ ہوں گے جن کے دلوں میں چھپے ہوئے غم ہوں گے، وہ کسی کو بتا بھی نہیں سکتے ہوں گے، اللہ تو دلوں کے بھید جانتا ہے، ان چھپے ہوئے غموں کو ختم فرما دیجئے، سب کو اپنے اپنے گھروں کی خوشیاں نصیب فرما، گھریلو نفرتوں کو محبتوں میں تبدیل فرما، لڑائی جھگڑوں کو اتفاق و اتحاد میں تبدیل فرما، سب کے بارے میں خیر کے فیصلے نازل فرما۔ خاص طور پہ جن مرحوم کے لیے ایصال ثواب کے لیے اس پروگرام کا انعقاد کیا گیا ہے اللہ ان مرحوم کی مغفرت فرما دیجیے، قبر پہ لاکھوں کروڑوں اربوں کھربوں رحمت نازل فرما، سیئات کو حسنات میں تبدیل فرما، جنت الفردوس کے اعلیٰ مقامات عطا فرما، قبر کو ان کے لیے جنت کا باغیچہ بنا، قبر کو وسعت نصیب فرما، ٹھنڈک عطا فرما، قیامت کے دن کی سختی سے محفوظ فرما، اور قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام ضرور نصیب فرما، ان کے جھنڈے تلے جمع ہونے کی توفیق عطا فرما، ان کے قدموں میں جگہ نصیب فرما۔ کریم پروردگار ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول و منظور فرما۔ پیارے اللہ دنیا میں ہم نے دیکھا ہے جب ماں اپنے بیٹے کا مسکرا کے استقبال کرتی ہے بچے کا دل کتنا خوش ہو جاتا ہے۔ کسی شاگرد کو استاد محبت اور مسکراہٹ کے ساتھ دیکھے شاگرد کتنا خوش ہو جاتا ہے، کسی مرید کو اس کا پیر محبت کے ساتھ شفقت کے ساتھ دیکھ لے تو پیر کا دل مرید کا دل کتنا خوش ہو جاتا ہے۔ اور قیامت کے دن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں کو مسکرا کے دیکھیں گے ان کی سعادت کا کیا عالم ہوگا، ہمیں بھی وہ سعادت عطا فرما دیجیے، وہ سعادت عطا فرما دیجیے، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول و منظور فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم